الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب ہے هل یبیع حاضر لباد بغیر اجر وهل يعینہ او ینصحہ، کیا شہری کسی دیہاتی کے لیے بلا معاوضہ بیع کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس کی مدد اور خیر خواہی کر سکتا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا الرکبان ولا یبیع حاضر لباد، غلہ لے کر آنے والے قافلہ سواروں سے ملنے کے لیے پیش قدمی نہ کرو، یعنی وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے اپنا مال لا کے منڈی میں بیچنا چاہتے ہیں، منڈی سے باہر ہی ان کے ساتھ معاملے نہ کرو، ان کو اپنا مال منڈی میں لانے دو۔ اور کوئی بھی مقامی کسی بیرونی کے لیے بیع نہ کرے۔ فقیل لابن عباس رضی اللہ عنہما ما قولہ لا یبیع حاضر لباد، حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مقامی آدمی بیرونی آدمی کی بیع نہ کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال لا یکون لہ سمسارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دلال نہ بنے، اس کا دلال نہ بنے۔ ایک یہ ہے جیسا کہ اگلی حدیث میں آئے گا، ایک وہ آدمی ہے جو دوسرے شہر سے اپنا مال بیچنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے منڈی کا ریٹ پتہ ہے، ایسے آدمی سے باہر سے اسے ملا جا سکتا ہے اور کاروبار کی ڈیلنگ کی جا سکتی۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے جسے منڈی کے ریٹ کا نہیں پتہ، مارکیٹ کا ریٹ اس کے علم میں نہیں، اب یہ اس کے لا علمی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور سستے داموں مال لے کر مہنگے داموں بیچ دیتا ہے، اس کی اجازت نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسا کہ اگلی حدیث ہے النہی عن تلقی الرکبان، شہر سے باہر اہل قافلہ سے خرید و فروخت کی خاطر ملاقات منع ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا تلقوا السلع حتی یہبط بها الی السوق، تم میں سے کوئی شخص دوسرے شخص کی بیع پر بیع نہ کرے اور جو مال باہر سے آ رہا ہو اس کے مالک کو نہ ملو حتیٰ کہ وہ بازار میں پہنچ جائے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی بیع کرنا حرام ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر اس کو منڈی کے باؤ تاؤ کا علم ہو کہ اس وقت منڈی میں ریٹ چل رہا ہے، اور آج کل کے جو ہمارے گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں نا وہ اب بے خبر نہیں، اب یہ جو موبائل آ چکا ہے نا اس نے ہر چیز کی لوگوں کو سہولت پہنچا دی ہے، اب جو تازہ ریٹ سارے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر ان کو ریٹوں کے پتہ ہے، بعض کا نہیں بھی لوگوں کو پتہ ہوتا، اگر معلوم ہے تو پھر منڈی میں آنے سے پہلے ان سے مال خریدا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات منڈیوں کی وہ چٹیں بنتی ہیں یا اس کی کوئی ارائب آتی ہے جو وصولی پڑتی ہے یا اور بھی جو چیزیں پڑتی ہیں، وہ کہتا ہے چلے اس سے جان چھوٹ جائے گی اور ہم ڈائریکٹ مال لا کے منڈی میں اپنے گودام پہ رکھ کے بیچ لیں گے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو بیچنے کے لیے آ رہا ہے اس کو منڈی کے ریٹ کا علم نہیں ہے تو اس کو دھوکہ دے کے یا اس کی اصلاح علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے شمار خود فائدہ اٹھا جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے جی بیع الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام، کشمش کا کشمش کے عوض اور غلے کا غلے کے عوض خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ والمزابنۃ بیع الثمر بالتمر کیلا وبیع الزبیب بالکرم کیلا، وہ یہ ہے کہ درخت کی تازہ کھجور کو خشک کھجور کے عوض ماپ کر بیچا جائے، اسی طرح بیل کے انگوروں کو کشمش کے عوض ناپ کر فروخت کر دیا جائے۔ انگور کھڑے ہیں، اندازہ لگا لیا اس کی اتنی کشمش بننی ہے، چلو بھی بیچ دی، ہو سکتا ہے کہ خشک ہونے کی صورت میں اس کا وزن اس سے بڑھ جائے یا کم ہو جائے، دونوں صورتوں میں خشک کھجور ہے لگی ہوئی ہے، گیلی کھجور ابھی تازہ ہے، خشک ہو کے اس کا ریٹ کم ہو جائے گا۔ جس طرح چاول ہیں، چاول جب اتارا جاتا ہے اور نیا چاول جب ہوتا ہے 6 مہینے گزرنے کے بعد اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، اسی طرح کھجوروں کا اور انگوروں کا معاملہ ہے کہ جب یہ خشک ہوگا، ڈرائی فروٹ کی شکل اختیار کرے گا
اس وقت ہو سکتا ہے کہ جو اندازہ لگایا گیا اس سے وزن کم ہو جائے۔ اب دونوں صورتوں میں نقصان ہے، اور وضاحت نہیں ہے، اندازہ ہی ہے، صرف کنفرم نہیں ہے کہ اتنا وزن ہو سکتا ہے۔ ایک اندازہ لگاتا ہے نا انسان، تو کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آندھی طوفان آ جائے، آدھا غلہ ویسے ہی ضائع ہو جائے، تو ریٹ پہلے طے ہو چکا ہے، حالانکہ کسی بات کی کوئی وضاحت اور کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ اتنا ہی مال ہوگا۔ لہذا اس تجارت کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر وہ تجارت جس کے اندر دھوکہ پایا جائے، غرر پایا جائے، جس کے اندر چیز کی وضاحت نہ ہو، وہ تجارت شریعت نے جائز قرار نہیں دی۔ اگلی حدیث ہے بیع شعیر بشعیر، جو کو جو کے عوض فروخت کرنا۔ عن مالک بن اوس رضی اللہ عنہ انہ التمس صرفا بمئۃ دینار، کہ انہوں نے مجھے 100 دینار کے عوض بیع صرف ریزگاری کی ضرورت ہوئی۔ قال فدعانی طلحہ بن عبید اللہ، تو مجھے طلحہ بن عبید اللہ نے بلایا۔ فتراوزنا حتی الصرف منی، ہم نے آپس میں نرخ کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے مجھ سے بیع صرف کر لی۔ بیع صرف کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو آپس میں تبادلہ کرنا۔ فاخذ الذهب يقلبها في يده، انہوں نے سونا لیا اور اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ حتی یأتی خازنی من الغابہ، کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں تجارت، میرا خزانچی مقام غابہ گیا ہے، وہاں سے واپس آ جائے پھر میں کرتا ہوں۔ وعمر رضی اللہ عنہ یسمع ذلک، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے۔ فقال واللہ، اللہ کی قسم، لا تفارقہ حتی تأخذ منہ، جب تک تم اس سے لے نہ لو علیحدہ نہ ہونا اس سے۔ یعنی تمہارا جو معاملہ ہو رہا ہے نا، یہ کہہ رہا کہ میرا خزانچی غابہ کے مقام سے آئے گا تو پھر میں تمہیں دیتا ہوں، جب تک اس سے لے نہ لو تم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الذهب بالذهب ربا الا ها واها، سونے کی سونے کے ساتھ جو تجارت ہے وہ سود ہے، ہاں ہاتھ نقد ہو وہاں پہ موجود ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ سود کی شکل اختیار، بلکہ ہے ہی سود، عین سود ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک نقدی نہ ہو، ہاتھ میں اس کا کنٹرول نہ ہو، مالک نہ بن جائے، اس وقت تک اس کی تجارت جائز نہیں ہے۔ اگلی حدیث، یہ ساری تقریباً ایک جیسی حدیثیں ہیں۔ بیع الذهب بالذهب، سونے کے عوض سونا فروخت کرنا کیسا ہے؟ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء، سونے کو سونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض کمی بیشی سے مت فروخت کرو، البتہ سونا سونے کے برابر، چاندی چاندی کے برابر فروخت کرو۔ ہاں سونے کے عوض چاندی اور چاندی کے عوض سونا جس طرح چاہو فروخت کر سکتے ہو۔ مطلب ایک بندہ سونا دے کے چاندی لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کا جو ریٹ ہے اس کے برابر چاندی دے۔ سونے کا ریٹ اور ہوتا ہے، چاندی کا ریٹ اور ہوتا ہے۔ ایک بندہ دینار دے کے درہم لینا چاہتا ہے، دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ اب جتنا وزن اور جتنا قیمت سونے کی بنتی ہے اس کے برابر وہ چاندی دے گا۔ ایک تولہ سونا ہے، اب ایک تولہ سونے کی قیمت تقریباً 2 لاکھ روپے یا 2 لاکھ سے اوپر ہے، 2.25 لاکھ کے قریب۔ اب چاندی اس کے بدلے میں 1 تولہ تو نہیں دی جا سکتی نا، چاندی کا ریٹ تو 1500 2000 روپے یا 2500 روپیہ ہوگا، یہ تو سود ہو گیا۔ اب کتنا ہے؟ جتنی اس کی قیمت بن رہی ہے اس کے برابر چاندی ہوگی تو پھر آپس میں تبادلہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ سونا سونے کے ساتھ آپس میں تبادلہ کرنا تو وہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ سونے کے سکے بنتے تھے، اب ایک بندہ سونے کا سکے کا وزن ہے 1 تولہ، وہ اس کے برابر سونا دے کے دینار لینا چاہتا ہے تو یہ وزن برابر ہونا چاہیے اور نقد و نقد ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو وہ کہے میں تمہیں یہ سونے کی ڈلی دے رہا ہوں، وہ کہے میں سونے کا سکہ تمہیں شام کو دے دوں گا، نہیں، ادھار نہیں کرنا، موقع پر اسے وہ درہم کا سکہ ادا کرنا ہے دینار، اور وہ اسے سونا لے لینا ہے، اس کو ڈالنا ہی ہے نا، اس کو سکے کی شکل دینی ہے تو سونا ایکول برابر ہے۔ اس لیے جب آپس میں تبادلہ کرنا ہے، سونے کی ڈلی دے کر سکہ لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وزن برابر ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے بیع الفضة بالفضة، چاندی کو چاندی کے عوض فروخت کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، سونے کو سونے کے عوض مت فروخت کرو مگر برابر برابر۔ یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی، ولا تشفوا بعضها على بعض، اسی طرح ایک دوسرے سے کم زیادہ کر کے فروخت نہ کرو، اور چاندی کے عوض چاندی کو فروخت نہ کرو مگر برابر برابر، یعنی ایک دوسرے میں کمی بیشی کر کے مت بیچو۔
اور غائب چیز کو حاضر کے عوض نہ فروخت کرو۔ جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کی تجارت ہو رہی، اور ہماری آپ کو پتہ ہے کہ بعض منڈیاں ایسی ہیں جس کے اندر یہ چلتا ہے کام، پرچی کی جناب تجارت ہو رہی ہے، پرچی کے اوپر مال لکھا ہوا ہے، اس کی کوالٹی سارا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ پرچیاں آگے سیل ہوتی جا رہی ہیں، 5-5 10-10 لاکھ کی پرچی بک رہی ہے، اور آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے پیچھے مال ہے ہی نہیں، وہ اینڈ والا لٹ جاتا ہے آ کے۔ تو یہ دھوکہ ہے۔ تو جب تک مال سامنے نہ ہو، اس کی وضاحت نہ ہو، آپ ہاتھ لگا کے نہ دیکھ لیں، اس کو چیک نہ کر لیں کوانٹی اس کی کوالٹی، اس وقت تک یہ تجارت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی بیع الدینار بالدینار نساء، دینار کو دینار کے عوض ادھار بیچنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، الدینار بالدینار والدرہم بالدرہم، کہ دینار کو دینار کے عوض اور درہم کو درہم کے عوض برابر براؤ فروخت کرنا جائز ہے۔ فإن ابن عباس لا یقول، لیکن حضرت ابن عباس اس بات کے قائل نہیں تھے۔ فقال ابو سعید لابن عباس، حضرت ابو سعید کہنے لگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، سمیتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او وجدتہ بکتاب اللہ، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سونا سونے کے عوض چاندی کے چاندی کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا کتاب اللہ کے اندر ہے؟ قال کل ذلک لا اقول، ابن عباس کہنے لگے ان میں سے کوئی بات بھی میں نہیں کہتا، کیونکہ تم زیادہ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ولکننی اخبرنی اسامہ، مجھے تو حضرت اسامہ نے خبر دی تھی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا لا ربا الا فی النسیئہ، کہ سود صرف ادھار میں ہوتا ہے۔ آگے وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا موقف یہ تھا کہ سود صرف اسی صورت میں ہوگا جب ایک طرف سے ادھار ہو۔ ان کے نزدیک دست بدست یعنی نقدی ہو، ایک درہم کو 2 درہم کے عوض فروخت کیا جا سکتا ہے، وزن کا فرق پڑ گیا، ایک طرف 1 درہم ہے دوسرے تو 2 درہم ہے۔ یہ موقف دیگر احادیث کے خلاف ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے رجوع کر لیا تھا، جیسا کہ مستدرک حاکم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور اہل علم کی یہی شان ہوتی ہے، اہل علم کی یہی شان ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں نا، اگر ان کو اس کے اگینسٹ، اس کے مخالف، یا سمجھ لیجیے اپنے مسئلے کے مخالف کوئی حدیث مل جاتی ہے تو وہ حدیث کو لیتے ہیں اور اپنا موقف چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اہمیت اور وقار اور جو اس کی حیثیت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ بہت سارے ایسے مسائل ملتے ہیں کبار صحابہ کے جن میں انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا، جب اس کے مطابق کوئی حدیث ان کو ملی جو ان کی رائے کے الٹ جا رہی تھی، یا یوں سمجھیں کہ ان کی رائے جو ہے وہ حدیث کے خلاف جا رہی تھی، انہوں نے اپنی رائے چھوڑ دی اور حدیث کو لے لی۔ لیکن فی زمانہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، جو بندہ جو موقف اختیار کر لیتا ہے اس کو اس کے متعلق صحیح حدیث بھی مل جائے نا اس کے الٹ کہ یہ صحیح حدیث ہے اور میرا مسئلہ غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، یعنی محدثین کی ایک لمبی فہرست ہے جو اس حدیث کو صحیح کہہ رہی ہے، اور وہ قابل اعتماد ہے، ثقہ ہے، لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ تاریخ میں بڑے بڑے علماء نے ان کی توثیق کی کہ یہ قابل اعتبار ہے، یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے، یوں سمجھ لیجئے آسانی کے لیے۔ استاد گرامی شیخ ارشاد القصری صاحب حفظہ اللہ اس زمانے کے ثقہ عالم قابل اعتماد ہیں، اب وہ کسی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں امام نے بھی ضعیف کہی ہے، فلاں نے بھی ضعیف کہی، فلاں نے بھی ضعیف کہی۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے ان کی رائے کی کیا حیثیت ہے، جو میں نے بیان کر دی ہے یہی صحیح۔ یا وہ یہ فرماتے ہیں کہ فلاں نے جو موقف کہا ہے وہ غلط کہا ہے، یہ حدیث اس نے ضعیف کی ہے، حالانکہ یہ صحیح ہے، فلاں فلاں کتابوں کے اندر اس کا حوالہ ملتا ہے، تو وہ اٹھ کے کہہ دے جی نہیں جی جو میں نے کہہ دیا یہ حرف آخر ہے۔ یہ علماء کی شان نہیں ہوتی، علماء کی گردن میں سریا نہیں ہوتا، ان کے اندر عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسئلہ بتاتے ہیں، وہ دیانتداری سے کام لیتے ہیں۔ اگر بالفرض انہوں نے مسئلہ کوئی بتا دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ حدیث یہ ہے اور مسئلہ تو یوں ہے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ جو مسئلہ بیان کیا تھا مجھے غلطی لگ گئی، معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے اس موقع سے رجوع کرتا ہوں، یہ حدیث ہی قابل عمل ہے۔ یہ ہے علماء کی شان۔ لیکن یہ آج کل کے جو بچونگڑے اور جناب دائیں بائیں سے کھڈوں سے کچھ نہ کچھ نکل رہے ہیں،
اور اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر اور اپنے آپ کو علمی کتابی بابی پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہی جاتے ہیں وہ اپنی جس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں وہ اسی کے اوپر لوہے کے اوپر لکیر ہے، اس سے 1 انچ کیا 1 سوتر بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے، اور وہ اپنی بات کو ہی حجت سمجھی جاتے ہیں، اسی کے اوپر مہر لگائی جاتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے بس یہ ہے۔ وہ انڈیا کا ایک شاعر تھا نا راحت تندوری، بقول اس کے وہ کہتا ہمارے منہ سے جو نکلے وہی سچ ہے میاں، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ وہ ایک پورا مشاعرہ پڑتا ہے جس میں نا یہ چیزیں کہتا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، کرائے یہ جتنے آج صاحب منصب ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں سبھی، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ وہ اس کا ذکر کرتے کرتے کہتا ہے کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی سچ ہے میاں، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ تو اس طرح کے جو نا آج کل کے یہ بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر اپنے آپ کو کہنے والے اور لوگوں کی تربیت کرنے والے، میں حیران ہوا، ایک بندہ ہے اس کا نام ہے جی ساحل ادیم، بہت سارے لوگ اس کو سنتے، ایسا کیا اسے لفظ بولا جائے، ایسا وہ عجیب انسان ہے، وہ اپنی گفتگو کرتے کرتے کہتا ہے سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اچھا اب یہ فاش غلطی، قرآن مجید کے اندر لفظ کہف ہے، کہف نہیں ہے۔ لغت کی سب سے اتھینٹک ترین کتاب قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر کوئی لفظ آ رہا ہے تو وہ بیان کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس کی ادائیگی اور اس کا تلفظ کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اب اس کے بعد دنیا والے اس لفظ کو کیا بولتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، دیکھیں نا، لفظ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب اگر کوئی بندہ کرے یہ لفظ قرآنی قرآن ہے تو یہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن کہا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ پوری دنیا مل کے بھی اس کو قرآن پڑھنا شروع کر دے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن بیان نہیں کیا۔ اب وہ کہتا ہے جی سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا، اور مجھے پتہ ہے لوگ اس پہ غلطی نکالیں گے، عرب ایسے ہی بولتے ہیں، ڈٹائی کی انتہا دیکھی، ڈیٹھ مان کی انتہا دیکھی۔ ایک قرآن پاک کا لفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف، آپ پڑھ لیں جو مرضی اس کو جوڑ کر کے دیکھ لیں، قاف ہا زبر کا فا زیر فی کہفی، کہف لفظ ہی کوئی نہیں بنتا، اپنی بات بھی بیان کر رہا ہے اور اس کے اوپر ڈیٹ بن کے کھڑا بھی ہے، لوہے کا تھن بنا ہوا ہے، کہتا جی یہ ہے کہف۔ عرب لوگ اس کو ایسے ہی بولتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب بولتے ہی نہیں، عرب لوگ بھی کہف ہی پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، پورا عرب کیا پوری دنیا 7-8 عرب کی آبادی مل کے بھی اس کو کہف پڑھنا شروع کر دے، یہ کہف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہف بیان کیا۔ لفظ احسن ہوتا ہے، احسن نہیں ہوتا، احمد ہوتا ہے، احمد نہیں ہوتا، قرآن بیان کیا۔ اب اس بندے کی اتنی اس کی جہالت کا اندازہ کر لیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ بڑے بڑے مسئلوں کے اندر حتیٰ کہ اس نے گدھا بھی حلال کیا، وہ کہتا ہے کھوتا کھانا حلال ہے، اور وہ اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا ہے۔ کیسی عجیب صورتحال، اور وہ دین کو سائنس کے ساتھ جوڑتا جاتا ہے اور پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتا جاتا ہے، اس کو خود کو بھی پتہ نہیں چلتا میں کون سی باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا ایک بات کرتے ہوئے وہ کہتا ہے تم عمل کر سکتے نا کر لو، بڑے گندے زمانے میں تم پیدا ہوئے ہو، تم بڑے گندے زمانے میں پیدا ہوئے ہو۔ اور بھائی یہ پیدا ہونے کا اختیار میرے اختیار میں، یہ پیدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، یسب ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے برا بھلا کہتا ہے، یؤذینی، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، کہتا ہے زمانہ ایسا آ گیا، گندا زمانہ آ گیا، وَأَنَا الدَّهْرُ، یہ زمانہ میں ہوں، زمانہ وہی ہے، سورج چاند بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، وہی چل رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے بدل نہیں دیا، آسمان بھی وہی، زمین بھی وہی، ستارے بھی وہی، لیل و نہار بھی وہی، سورج کے آنے جانے کا انداز بھی وہی ہے، کرتوتیں ہماری ٹھیک نہیں ہیں۔ یہی وہ آسمان ہے جس نے بدر اور احد کے واقعات بھی دیکھے، جس نے حنین کے اندر مسلمانوں کا جذبہ بھی دیکھا، احزاب کے اندر بھی مسلمانوں کا جذبہ دیکھا۔ یہی وہ آسمان اور فلک ہے جس نے مسلمانوں کے فتوحات کے جھنڈے جو ہے وہ زمین پہ گاڑتے ہوئے دیکھے، اور یہی وہ آسمان ہے جو آج ہماری پستی کا منظر بھی دیکھ رہا۔
آسمان تو اللہ نے بدلا نہیں، تو زمانہ کیسے بدل گیا؟ زمانہ کیسے برا ہو گیا؟ کہو کہ ہم اچھے نہیں ہیں، کرتوتیں ہماری اچھی نہیں ہیں، کہتا ہم بڑے گندے زمانے میں پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اتنی زبان بے لگام ہے کہ یہی نہیں پتہ چل رہا کہ میں گفتگو کون سی کر رہا ہوں اور کیا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ایسے مفت کے دین کے ٹھیکے داروں سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جن کو نہ دین کی کوئی سمجھ ہے، نہ بوجھ ہے، نہ ان کا یہ میدان ہے، نہ ان کا میدان۔ دیکھیں ایک صاف سی بات، یہ آپ لوگ مختلف کیٹیگری کے مختلف شعبہ جات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی اسپیئر پارٹس کا کام کرتا ہے، کوئی کاسمیٹک کا کام کرتا ہے، کوئی کپڑے سلائی کرتا ہے، کوئی کنسٹرکشن کا کام کرنے والا ہے۔ مجھے ان کسی کام سے بھی کوئی آگاہی نہیں ہے، میں نہیں جانتا یہ کام کیا ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے اپنی دکان پہ ایک دن کے لیے بٹھا دیں، آپ بٹھانے کے لیے تیار ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ بطور ایک امام کے یا بطور دوست کے تو آپ بٹھا لیں گے، لیکن بطور کاروباری ڈیلنگ کے آپ مجھے نہیں بٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے ممکن ہے کہ آپ کی 1000 والی چیز میں 100 میں بیچ دوں، یا ساری چیزوں پہ سیل رکھ کے میں بیچ دوں۔ آپ کہیں گے تم نے تو ہمارے دکان کا کباڑہ کر دیا، تمہیں نہیں پتا تھا تو تم نے کیوں جو ہے نا وہ اس ٹرین کو ہاتھ دی، کیوں تم نے جو ہے نا وہ ہماری دکان کا بیڑا گرک کر دیا۔ اور واقعتاً میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا، کیونکہ میرا یہ میدان ہی نہیں ہے۔ میرا میدان ہے صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیث پڑھنا پڑھانا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھانا، یہ میرا فیلڈ۔ اور آپ کا یہ میدان نہیں ہے جس میدان میں بیٹھا ہوں۔ اب آپ اٹھ کے اس چیز کا عزم لے کے اٹھیں کہ میں نے بھی یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے بھائی پہلے اس مشینری میں داخل ہو جس میں داخل ہو کے ہم نے یہ کام سیکھا۔ آپ اپنے پاس کسی کو ملازم رکھتے کام سکھانے کے لیے تو پہلے دن ہی دکان اس کے حوالے کر کے چلے جائیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کسی کام کا۔ ایک وقت گزارنے کے بعد جب وہ قابل ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام کا ماسٹر بن چکا ہے، اب بلا خوف و خطر دکان اس کے حوالے کی جا سکتی ہے کہ میں چلا بھی جاؤں تو پیچھے دکان کا نظام چلتا رہے گا۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دین ہے کہ گھر کی لونڈی ہے کہ جو دل میں آیا بیان کر دیا، اپنی منوانی۔ دین اپنی گھر کی جو ہے وہ نوکرانی، اللہ معاف فرمائے، کہ جس کا دل چاہے اٹھ کے کہ جی میں دین بیان کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ساری عمر کوئی کام دھندا کیا، آخری عمر میں ان کو یاد آ گیا، چیتا آ گیا میں نے دین کی خدمت کرنی رہے گی میرے کو، لو جی قرآن کا ترجمہ لکھنا شروع کر دیا۔ نہ اس کو عربی گرامر سے واقفیت ہے، نہ اس کو واقعہ سے آگاہی ہے، نہ اس کو قرآن کی آیات کے اسباب نزول کا پتہ ہے کہ آیات کہاں نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ جی میں قرآن کی خدمت کرنی، اور بھائی خدمت کرنے والے کر رہے ہیں، جو اس میدان کے شاہ سوار ہیں ان کے کندھوں پہ رہنے دو، تمہیں الگ سے دین کا ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں۔ ایک میرے جیسا بندہ آپ کی دکان پہ بیٹھ کے دین آپ کے کاروبار کا بیڑا گرک کر دے گا، اور وہ لوگ جو آدمی دین سے آگاہ ہی نہیں ہے وہ دین کی فیلڈ پہ بیٹھ کے دین کا بیڑا گرک کر دے گا، وہ لوگوں کو مسائل غلط بتانا شروع کر دے گا۔ یہ مسائل بتانا کوئی آسان کام ہے؟ ذمہ داری ہے پوری، ایک عرصہ گزارا ہے زندگی کا، دن رات یہ کیے ہوئے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں کتنا دماغ لڑایا ہوا ہے، کتنا کچھ قربان کیا، اپنی نیندیں قربان کی، اپنا آرام حرام کیا، پھر کہیں جا کے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، یہ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ علماء ایسے ہی تیار ہو جاتے ہیں، زندگی پوری گزر جاتی اور ہر روز انسان سیکھتا ہے، ایک تجربہ ہو جاتا ہے انسان کی زندگی کا۔ لیکن ایک آدمی اس کی پوری زندگی ایک لائن میں گزری ہے، آج اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو دین کی خدمت کرنی، وہ تو مجھے رہ ہی گئی۔ بھائی تم 5 وقت کی نماز پڑھ لو، حلال حرام کی تمیز جان لو، اللہ کی عبادت کر لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن نہیں، پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو ٹکنے نہیں دیتی کہ میں بھی اسی میں حصہ ڈالوں کہ میں تو بہت بڑا دین کا جو سکالر۔ بھائی کوئی ضرورت نہیں ایسے سکالروں کی، جو روایتی طریقے سے دین بیان ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہ اہل علم کے سپرد کر دیں جو وہ کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر اعتماد کریں۔ لیکن ہماری نوجوان نسل، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ٹریفک چل رہی ہے نا، ہر بندہ اپنے دھیان سے جا رہا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ ایک نوجوان وہ اپنی موٹر سائیکل کا پہیہ اٹھاتا ہے، ون ویلنگ کرتا ہے، سارے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں،
اور وہ اپنی طرف توجہ مطلوب کرانے کے لیے سارا کچھ کرتا ہے کہ سارا میری طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ جتنے دین کے معاملے میں اپنے طور پر نظریے اور سوچ اور فکریں لے کے آتے ہیں اور اس کو نئے نئے اینگلوں سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے دین کے ون ویلر ہیں، یہ دین کے ون ویلر ہیں، یہ دین کے پہیے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سارے لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے، اپنا دین اور اپنا ایمان بچائیے۔ فتنوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی اپنا ایمان بچا لے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ دنیا کا مال جاتا ہے جائے، برباد ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان کے ہاتھوں انسان اپنا ہاتھ دھو بیٹھا تو انسان کا اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں ایک چرواہا جو اپنی بکریاں لے کر کسی پہاڑی پہ چڑھ جائے، وہاں پہ اذان دے کے نماز پڑھ لے، یہ سب سے بہتر ہے جس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ کیونکہ ایمان نہیں جنت کا داخلہ نہیں، ایمان ہے تو جنت کا داخلہ ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔